الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام بالقاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ من اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداروں، ہم ہر سال اپنے گھروں میں موجود رہتے ہیں، سال بھر ایام عزا کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ایام عزا آئے گا، کب ہم اپنے حسین کو پرسہ پیش کریں گے، کب ایام عزا آئے گا، کب میری بائیں کب میری بہنیں جناب سکینہ کو پرسہ پیش کریں گی. ہاں عزاداروں، آج کی یہ تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے. عزاداروں، آج کی تاریخ یہ قیامت کی تاریخ ہے. عزاداروں، ابھی آپ کے سامنے سے ایک مہندی برآمد ہوگی جسے جناب قاسم سے منسوب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں عزاداروں، ابھی قاسم کے نام کی مہندی نکلے گی. کون ہے یہ قاسم؟ ذرا اس کا تعارف بھی تو ہو جائے. ہاں عزاداروں، یہ قاسم ابن حسن ہے. اللہ اکبر. ہاں عزاداروں، ہاں عزاداروں، مقتل کہتا ہے کہ کربلا میں سب شہید ہوئے، لیکن جیسا قاسم شہید ہوا ویسا کوئی شہید نہیں ہوا. اللہ اکبر. ہاں عزاداروں، کون ہے یہ قاسم؟ حسن کا دلارا ہے عزاداروں. ہاں عزاداروں، ام فروہ کا لال ہے. ہاں عزاداروں، عزاداروں، جب کربلا میں قربانیاں پیش ہونے لگی، پوری طرح سے پرسہ دیجئے گا عزاداروں امام حسین کو. ہم تو صرف اپنے گھروں میں ہیں، محفوظ ہیں، ابھی جلوس بڑھ جائے گا، اپنے گھروں میں آرام سے رہیں گے. ذرا کربلا کی طرف نظر ڈالو، حسین کا 72. اللہ اکبر. ہاں عزاداروں، حسین کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا. اجرکم اللہ زہرا. ہاں عزاداروں، اور قصہ مختصر بس ہوا یہ کہ جب کربلا میں قربانیاں پیش کی جانے لگی، ایک مرتبہ جناب قاسم بھی آگے بڑھے. اللہ اکبر. جناب قاسم بھی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اماں سے کہتے ہیں، اماں اماں، سب قربانی پیش کر رہے ہیں، کیا میں ماموں جان پہ قربان نہیں ہوں گا؟ ہاں عزاداروں، جیسے ہی جناب قاسم کا یہ فقرہ قاسم کی ماں نے سنا، ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا کیوں نہیں تم بھی چچا پہ اپنی جان قربان کرنا. ہاں عزیزان گرامی، اب جب ماں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ ایک شب کا دولہا ہے قاسم. عزاداروں، تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جس کے سر پہ صحرا بندھا ہو اور وہ مرنے کے لیے جا رہا ہو. لیکن ہاں عزاداروں، اہل بیت کے گھر میں ملتا ہے. ایک مرتبہ امام نے سوال کیا، قاسم یہ بتاؤ، تمہارا سن اتنا چھوٹا سا ہے، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہاری نظر میں موت کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہاشمی شیر چھوٹے چھوٹے سے لبوں کو کھولتا ہے اور ایک آواز دیتا ہے، چچا جان، میری نظروں میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اللہ اکبر. پرسہ دو عزاداروں، آج ہم سے میرا مولا رخصت ہو رہا ہے، 3 دن کا اور ہمارا مولا مہمان ہے. نہ جانے اگلے سال آپ زندہ رہے یا میں زندہ رہا، جتنا پرسہ دینا ہو دے لیجئے، آپ کے کوئی تماچے نہیں مار رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا حسین کو اس مظلوم بیٹی سے پوچھو، جب سوتی تھی تازیانہ لگتا تھا. اللہ اکبر. ہاں عزاداروں، لیجئے قاسم سے سوال و جواب ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ قاسم نے کہا کہ چچا جان، میری نظروں میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس عزاداروں، ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک رات کی دلہن بھی تو ہے. اللہ اکبر. ایک رات کی دلہن بھی تو ہے. ایک مرتبہ جب یہ گفتگو ہونے لگی، اب کبرا کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ آج میرا چاہنے والا مجھ سے جدا ہو رہا ہے. عزاداروں، اگر ہماری اور آپ میں سے کسی کی شادی ہو تو ہم ہفتوں گھر سے باہر نہیں نکلتے.
لیکن وہ کربلا کی مائیں، وہ کربلا کی بیویاں کہ جنہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ حسین قتل ہو جائے، میرا شوہر زندہ رہ جائے۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزاداروں، جب اجازت نہیں ملی ایک مرتبہ پھر امام حسن امام جناب قاسم ماں کے قریب آئے۔ ماں کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں اے مادر گرامی، اے مادر گرامی، چچا جان نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ اتنے میں یاد آیا کہ بیٹا جب ہم مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداروں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ ایک مرتبہ جب یہ نام سنا قاسم کی ماں نے کہ قاسم اس تعویذ کو کھولو۔ قاسم کہتے ہیں مادر گرامی، بابا نے کہا تھا اس تعویذ کو اس وقت کھولنا جب تم پہ بڑی مصیبت آئے، بڑی پریشانی آئے۔ ایک مرتبہ 13 برس کے قاسم نے کہا اے مادر گرامی، اس سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہوگا، میرا چچا مرنے کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آواز آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کرے۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کو کھولا۔ جانتے ہیں تعویذ پہ کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا تعویذ پہ جانتے ہیں؟ تعویذ پہ لکھا ہوا تھا اے قاسم، جب کربلا میں سب شہید ہونے لگے تم بھی شہید ہو جانا۔ جب کربلا میں ہر کوئی اپنی اپنی قربانی پیش کرے تم بھی یہ میرا تعویذ لے کر اپنے چچا کے پاس جانا، چچا تمہیں اجازت دیں گے۔ قیامت کا جملہ پیش کر رہا ہوں عزاداروں۔ جیسے ہی اس تعویذ کو لیا، تعویذ کو لینے کے بعد جناب قاسم امام حسین کے قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد اب وہ تعویذ امام حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ ایک مرتبہ امام قاسم نے کہا کہ چچا جان، میرے بابا کی آخری خواہش ہے کہ جب کربلا میں سب شہید ہونے لگے تم بھی اپنی جان کو قربان کر دینا۔ پرسا دو عزاداروں، اجرکم علی الزہرا۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ حسین نے بھائی کے تعویذ کو لیا، لینے کے بعد بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد چوما، آنکھوں سے لگایا اور ایک فکرہ کہا۔ عزاداروں آنسو نہ روکنا اگر آنکھ سے آئے۔ ایک فکرہ کہا کہ ہائے میرے بھیا حسن، تمہاری آخری امانت بھی ملی تو اس لیے کہ قاسم کو مرنے کے لیے بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم تیار ہوئے، تیار ہونے کے بعد حسین نے اپنی تلوار قاسم کو دی۔ 13 برس کا قاسم ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں نا تو جناب قاسم کے پیر گھوڑے پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ 13 برس کا سن ہوتا ہی کتنا ہے عزاداروں؟ کتنا سن ہوتا ہے؟ جتنا پرسہ دینا ہو دیجیے عزاداروں۔ ایام عزا کے آخری دن چل رہے ہیں، رونے میں کمی نہ کرنا۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کے یہ آنسو آپ کے حسین کے مرہم بنتے ہیں۔ ہاں عزاداروں لیجئے، قاسم کو تیار کیا۔ روایت کہتی ہے کہ قاسم میدان کربلا میں پہنچے۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد اب جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ کرتے جا رہے ہیں کہ تم میرے حسین کو مارو گے، تم میرے چچا کو مارو گے، تم میرے عباس کو مارو گے، آؤ پہلے مجھ سے جنگ کرو۔ ہاں عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ آخر یہ 13 برس کا قاسم کتنی دیر تک جنگ کرتا۔ بس عزاداروں، بھاگی ہوئی فوج سمٹنے لگی، قاسم پہ وار ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداروں، بس آخری جملے ہیں، جتنا پرسہ دینا ہو۔ ابھی آپ کے سامنے سے شبیہ جناب قاسم برآمد ہوگی عزاداروں، جتنا پرسہ دینا ہو دینا۔ بس عزاداروں، جب یہ حسن کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین پہ آیا، اب مقتل کہتا ہے کہ 13 برس کا قاسم، 9 لاکھ کا لشکر، جب زمین کربلا پہ قاسم گرا، اب بھاگنے لگی ہے فوج۔ جب فوج بھاگنے لگی تو روایت کہتی ہے کہ قاسم کا لاشا نہیں رہا بلکہ ٹکڑوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔
हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा जैसे ही हुसैन ने देखा कि मेरा भतीजा कुर्बान हो चुका है, हुसैन रिवायत कहती है मक्तल की तरफ चले। बस आखिरी जुमले, उसके बाद आपके सामने से मेहदी बरामद होगी। बस अज़ादारों, मक्तल कहता है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। पहुंचने के बाद जनाब कासिम को आवाज दे रहे, बेटा कासिम, कासिम कहाँ हो, आवाज दो। बस अज़ादारों, कोई आवाज ना आई। फिर एक मर्तबा रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन एक बुलंदी पर गए। बुलंदी पे जाने के बाद कासिम को आवाज दी, कहा कि कासिम, इमाम वक्त आवाज दे रहा है, आवाज दो। इतना कहना था कि कासिम के टुकड़ों से आवाज आई। हाँ अज़ादारों, कासिम के टुकड़ों से आवाज आई। इधर कासिम के बेवा इंतजार में है कि अभी मेरा शौहर वापस आएगा, अभी कासिम की माँ भी इंतजार में है, अभी मेरा लाल वापस आएगा। लेकिन शायद जनाब कासिम की माँ को मालूम नहीं है कि उनका लाल शहीद हो चुका है। बस अज़ादारों, रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। पहुंचने के बाद अब सुनिए अज़ादारों, क़यामत ख़ेज़ मंजर, उसके बाद से जुलूस बरामद होगा। रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। मक्तल लिखता है कि इमाम कुछ दूर चले। चलने के बाद कासिम के एक टुकड़े को उठाया, अल्लाहु अकबर, कासिम के एक टुकड़े को उठाया, रखा, दूसरे टुकड़े को उठाया, रखा, तीसरे टुकड़े को उठाया, रखा। हाँ अज़ादारों, 13 बरस का कासिम सिर्फ कासिम नहीं रह गया, टुकड़ों में तब्दील हो गया था। बस अज़ादारों, आखिरी जुमले हैं, जितना गिरिया करना हो कर लेना। उसके बाद आपके सामने से जुलूस बरामद होगा। रिवायत कहती है कि जब इमाम हुसैन ने कासिम की लाश के टुकड़े इकट्ठा कर लिए, अब समझ में नहीं आ रहा था कि खैमों में कैसे ले जाऊं, खैमों में कैसे ले जाऊं। हाँ अज़ादारों, मक्तल कहता है कि इमाम ने अपनी रिदा को उतारा और उतारने के बाद ज़मीन करबला पे बिछाया। ज़मीन करबला पर रिदा को बिछाने के बाद अब हुसैन ने कासिम का सीना उठाया, रिदा पे रखा, बाजू उठाए, रिदा पे रखे, हाथ उठाया, रिदा पे रखते। तकरीबन जब हुसैन ने सारे टुकड़ों को चुन लिया, अब सुनिए अज़ादारों, हुसैन मक्तल में गए तो खाली हाथ थे, लेकिन जब वापस आ रहे हैं, और अज़ीज़ान गिरामी एक चीज़ बता दूं, जब जितने भी शहीद करबला में हुए सबके लाशें आए, लेकिन जब ये लाल हसन का लाल शहीद हुआ है तो उसका लाशा नहीं आया बल्कि गठरी आई। अल्लाहु अकबर। हाँ अज़ादारों, लीजिए, हुसैन ने गठरी को बांधा। गठरी को बांधने के बाद रिवायत कहती है कि हुसैन खैमे की तरफ चले। बस आखिरी जुमले, उसके बाद आपके सामने से जुलूस बरामद होगा। हुसैन गिठरी को लेकर, जितना दिल करे फातिमा को पुरसा देना, हुसैन गिठरी को लेकर मैदान करबला से चले। रिवायत कहती है कि जैसे ही हुसैन दरे खैमा पर बैठे, एक 6 महीने की, एक 4 साल की बच्ची देख रही थी अपने बाबा को आते हुए। लेकिन जैसे ही जनाबे सकीना ने बाबा को आते हुए देखा, कोई सवाल नहीं किया बाबा से, बाबा आप कहाँ गए थे, बाबा कहाँ थे। लेकिन जनाबे सकीना ने अपनी मासूमियत में, जानते हैं अज़ीज़ान गिरामी क्या जुमला कहा है जनाबे सकीना ने। सकीना कहती है, बाबा आप गए तो खाली हाथ थे, लेकिन ये गठरी किसकी है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही जनाबे सकीना ने इस बाबा से जुमले से कहा, एक मर्तबा मेरा तड़प वाला तड़प के कहता है कि बेटी सकीना, बेटी रन में बेवा हसन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। रन में बेवा हसन की पुकारी,
میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن کے جاؤں میں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، شمع مشکل کشا کی دھروں گی، بی بی زہرا کی صحنا کروں گی، میرے قاسم کی آتی ہے ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، قاسم ہائے قاسم، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم، ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال ہوا قاسم کی بہن، کسی ایک جاں سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جاں سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، فربا نے کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے،
پروان نے کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی دے دی ہے سجا کر ہائے قاسم، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دولہا دولہا قاسم، دولہا 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 ہوتا ہے لبوں پر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم۔